مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستی ہیں۔ تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، یہ چیز پہنچتی ہے۔ بڑا کمال عمل ہے۔ میں نے تو اس کے عمل سے بڑے بڑے لوگوں کو غنی ہوتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ہاں میرا جانا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اتنا پتیلا ہوتا تھا، ایک ڈرم ہوتی تھی، ایک چھلنی ہوتی تھی، ایک بوتلیں ہوتی تھیں، اور وہ فل کی جاتی تھی، بھری جاتی تھی، اور وہ اس کے اوپر خوبصورت لیبل لگتا تھا۔ میں نے وہ دیکھا اور میرا 100% وجدان کہتا ہے، 100% وجدان کہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ پھر ایک وقت تھا ان کی 3 منزلہ فیکٹری کی میں دعا کر رہا، بہت بڑی فیکٹری، اور اس میں چہل پہل۔ یہ عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا۔ شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50، پھر اگلے دن 40، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار۔ کمال ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تبنگر ہوتے دیکھا۔ وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 2 نفل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں سورت ملانی ہے اسی دعا کو پڑھیں، اور لفظوں پہ اثر ہو، لہجوں پہ اثر ہو، اس کے لفظوں پہ، لہجوں پہ، اور اس کے معنی پہ نظر ہو، اور اس کے وعدوں پہ نظر ہو، یہ پڑھتے ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے 1000 پڑھنی ہے، آپ 1000 نہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پر 100 دفعہ پڑھیں ایسے کہ عرش الہی ہلے، اور تیری دنیا بھی لاجواب بن جائے اور تیری آخرت بھی لاجواب بن جائے، اور صرف تیری نہیں، میری نہیں، اللہ نسلوں کی بنا دے، اللہ امت کی بنا دے۔ اس گڑ گڑا کے، اس انداز سے، اس کیفیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جتنا توجہ سے پڑھ سکیں، جتنا دھیان سے پڑھ سکیں، جتنا اعتماد سے پڑھ سکیں، جتنا دل کی گہرائیوں سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے درد سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے وجدان سے پڑھ سکیں، جتنا قبولیت کے وعدوں سے پڑھیں، جتنا وعدوں پہ اعتماد سے پڑھیں، وعدوں پہ اعتماد، وعدوں پہ اعتماد اور وعدوں کا یقین۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں اس دعا پہ، اس کیفیت کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، پھر اس کی کریمی، اس کی شان، اس کا کرم اور اس کی عطائیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اس کریمی کے ساتھ کبھی پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، ہر وقت پڑھ لیں، اور سچ پوچھیں یہ دعا اگر نماز کے اندر پڑھی جائے نا، دیکھو جو عمل نماز کے اندر کیا جاتا ہے اس کی طاقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس دعا کا کمال بڑھ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، آپ اس کو 50 دفعہ پڑھیں، پر پڑھیں گڑ گڑا کے، پڑھیں بھکاری بن کے، پڑھیں محتاج بن کے۔ اس کی طاقت اور تاثیر یہ دنیا کو لاجواب بنا رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر غیب سے اللہ کوئی ایسا نظام بنائے گا، اللہ مجھے بھی بیٹھ کے برکت عافیت کے ساتھ اللہ نسلوں کو کھلائے گا، اور اللہ نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری کرے گا۔ یہ نفل کمال نفل ہے، اور ان نفل کی تاثیر بہترین زندگی ہے۔ ان نوافل کی تاثیر، ان کا کمال، ان نفلوں میں عظمتیں، ان نفلوں میں کبریائیاں، ان نفلوں کے اندر اللہ کے وعدے عجب ہیں، عجب ہیں۔ آپ اگر طبیعت کمزور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس میں پڑھ سکتے ہیں، گاڑیاں پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں پڑھ سکتے ہیں، ریل ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل، پر پڑھیں ایسے یقین کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، اور پڑھ کے پھر کیا کریں؟ یہ نفل اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دیں۔
بس آپ کا کام تھا، آپ کا کام کیا تھا؟ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ یہ کر کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دینا، بس آپ کے ذمہ اتنا کام تھا۔ اور یقین ہو باتوں پہ کہ اللہ کرے گا، کر کے دکھائے گا، اللہ نے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ ہر شب جمعہ میں آپ کے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے دروازے کے باہر آ کے پکارتے ہیں، کوئی ہے جو ہمیں کچھ دے دے؟ اور پھر اپنے احسانات گنواتے ہیں، اس گھر کے لیے کیا کیا احسانات تھے، اس گھر کے لیے کیا کیا خیریں تھیں، اس گھر کے لیے کیا کیا برکتیں تھیں، ہم نے اس گھر کو کیسے سنوارا، کیسے بنایا۔ کیا اس گھر والوں کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے؟ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی قرآن، کوئی تلاوت، کوئی کلمہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر؟ فرمایا گھر والے خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیاروں کی روحیں تھکی تھکائی واپس جاتی ہیں۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بھی روئے اور میرے حبیب بھی روئے، کملی والے، اس فرمان کو سن کے اور سنا کے کہ ایسا غم کا قصہ کہ وہ روحیں تھکی تھکائی واپس چلی جاتی ہیں۔ ہے کہ میت کی بخشش کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، میں انہیں 4 چیزیں بتاتا ہوں، آج وہ 4 چیزیں بتا رہا ہوں۔ میت کی بخشش کے لیے، اپنے عزیز، اپنے کسی محسن کی بخشش کے لیے کلمہ، درود، استغفار اور یا لطیف۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور پھر 100-200 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ اس کو 1 سوا لاکھ یا 70,000۔ اس طرح استغفار، میت کا، اپنے کسی محسن عزیز کا، مرحوم کا تصور کر کے، اور اسی طرح درود پاک، اس کی قبر کو نور سے بھرنے کا تصور کر کے، اس کی بخشش کا تصور کر کے، اس کی مغفرت کا تصور کر کے، اور وہ بھی ایسے ہی 70,000 یا 1.25 لاکھ۔ 70,000 تھوڑی تعداد ہے، 1.25 لاکھ پوری تعداد ہے، 1 سوا لاکھ، کئی 1.25 لاکھ۔ اور اسی طرح یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے بھی اس کی مہربانی سے کام بنے گا اور مرنے کے بعد تو بھی اس کی مہربانی سے کام بنے گا۔ کئی واقعات سامنے آئے، کئی لوگوں نے بتایا اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ کہ ہم نے یہ پڑھا اور ہمارا عزیز خود خواب میں آیا، ہمارا بندہ خواب میں آیا اور اس نے آ کے خواب میں بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔